ویسے تو پورا قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، شفا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے، لیکن کچھ سنکرونائزیشنز آیتوں کی، صورتوں کی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بہت قریب کر دیتی ہے اللہ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صورت اور یہ جو ساتھ بن رہی ہے، یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، نئے آغاز کا وقت ہے، نیا کام شروع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، زندگی میں خوشی آنے کا وقت ہے، علم اور ہنر میں اضافے کا وقت ہے، کمیونیکیشنل سکلز کے بہتر ہونے کا وقت ہے، سفر کے لیے بہت مبارک ہے، روحانی کیفیات کے بڑھنے کا وقت ہے، سیکھنے اور سکھانے کا، نئی چیزوں کو جاننے کا، آگے بڑھنے کا، نئے وینچرز بنانے کا، نئے رشتے بنانے کا بہت اچھا وقت ہے۔ یہ وقت جو ہے وہ خاص طور کے اوپر قانونی معاملات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے اور بہترین ہی کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں دعا کی قبولیت کے ساتھ حاضر۔ دعا کی قبولیت کے ساتھ میرے لیے بھی ایک باعث برکت ٹاپک ہے، اور شاید اس میں میرا اپنا ایک جو ہے وہ لالچ کہہ لیں، وہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر اس ساتھ کے ذریعے سے کوئی ایک بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے وہ آخرت کا اثاثہ ہوگا۔ اس لیے ہم اس جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں پیرلل چلتی ہیں۔ کسی وقت پازیٹیو انرجیز بہت زیادہ پیک کے اوپر ہوتی ہیں، تو جب وہ پازیٹیو انرجی بہت زیادہ پیک کے اوپر ہوتی ہیں تو انسان اگر ان سے جڑ جائے تو وہ بہت تیزی سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں فوری حل ہو جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن سلیکٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اور اپنی محبت کا احساس اپنے کمنٹس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے ساتھ جو ہے وہ میں جب آپ سے ذکر کرتا ہوں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پازیٹیو انرجی کبھی کبھی بہت زیادہ پیک کے اوپر ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ روٹین میں کسی بس کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے جاتے ہیں، تو وہیں پہ آپ کو کوئی ہیلی کاپٹر میسر آ جائے تو آپ تیزی سے پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی سپر سونک قسم کی جو ہے وہ کوئی رائڈ مل جائے تو آپ جو کام جو ہے وہ کئی گھنٹوں میں ہونا ہے وہ چند لمحوں میں ہو جائے گا، اور اسی طرح جو کام آپ کا جو ہے وہ مہینوں میں ہونا ہوتا ہے، اس ساتھ کے ساتھ آپ اس کام کو گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان سے اپنی محبت جو ہے اس کو دکھانے کے لیے بہت ساری آپشنز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ آپشنز جو ہیں وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اسپرچولی بھی اور جو ہے وہ فزیکلی بھی۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ اس ساتھ کا وقت کیا ہے۔ تو جب میں اس ساتھ کی بات کرتا ہوں تو میں ساتھ کا وقت آپ کو +5:00 GMT یعنی PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور چونکہ یہ ساتھ گلوبلی ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، تو جو دوسرے ٹائم زونز کے لوگ ہیں وہ اس کو اپنے ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کر لیں۔ عموماً یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساتھ جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے سے لے کے 6.5-7 گھنٹے تک ہو سکتی ہے، تو اس وقت اس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، یعنی اس مہینے میں 6 گھنٹے اور 26 منٹ کی یہ ساتھ ہے۔ پھر میں ایک اور چیز بار بار بات کرتا ہوں کہ اس ساتھ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک صورت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، اور وہ انرجی جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے۔ اس کو اگر جو ہے وہ اس کے ساتھ سنکرونائز کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو بہت تیزی سے اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس وقت جو قبولیت دعا کی ساتھ بن رہی ہے اس کا وقت بن رہا ہے 20 جنوری 2025، پیر کا دن ہوگا،
اور پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی +50 GMT کے مطابق 5:31 PM یا 17:31 آورز کے اوپر یہ ساتھ شروع ہوگی، اور 11:57 PM یعنی 23:57 آورز کے اوپر یہ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ 6 گھنٹے اور 26 منٹ کا ٹائم ہے، اٹس اے لانگ ٹائم۔ اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو انتہائی پاورفل انرجی جنریٹ ہو رہی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، کیونکہ دنیا میں کسی دعا کی قبولیت کا، کسی حاجت کا تعلق اللہ کی قربت سے ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ قربتاً اللہ جو ہے وہ ہے، اور اسی کا ہی فیض ہے۔ اور پھر جب میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک سورت قرآن پاک کی جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے، تو اس بار جو سورت میچ کری ہے وہ سورہ العلق، پہلی وحی قرآن پاک، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ویسے تو پورا قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، شفا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے، لیکن کچھ سنکرونائزیشنز آیتوں کی، صورتوں کی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بہت قریب کر دیتی ہے اللہ کے۔ یعنی اللہ نے اس صورت میں بھی کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو علم سکھایا، علم بیان دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صورت اور یہ جو ساتھ بن رہی ہے، یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، نئے آغاز کا وقت ہے، نیا کام شروع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، زندگی میں خوشی آنے کا وقت ہے، علم اور ہنر میں اضافے کا وقت ہے، کمیونیکیشنل سکلز کے بہتر ہونے کا وقت ہے، سفر کے لیے بہت مبارک ہے، روحانی کیفیات کے بڑھنے کا وقت ہے، سیکھنے اور سکھانے کا، نئی چیزوں کو جاننے کا، آگے بڑھنے کا، نئے وینچرز بنانے کا، نئے رشتے بنانے کا بہت اچھا وقت ہے۔ یہ وقت جو ہے وہ خاص طور کے اوپر قانونی معاملات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے اور بہترین ہی کرے گا۔ اب اس کا جو ہے وہ ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں ضرور بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ چیزیں نہیں پڑھ سکتا، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو وہ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ درود پاک خاص طور کے اوپر کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے درود پاک، وہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ضرور پیش کریں۔ اب ہم اس کا طریقے کی بات کر لیتے ہیں، وہ طریقہ کیسے کا ہے۔ تو 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے ادا کیجیے۔ 2 نفل شکرانے کے بعد جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سورہ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اور پھر درود پاک 1 تسبیح، کم از کم زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں، اور درود پاک بھی کوئی بھی۔ لیکن درود پاک میں ایک احتیاط ضرور ہے کہ درود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود کیا؟ فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ مت پڑھو، تو ایسا درود مجھ پہ مت بھیجا کرو۔ اس لیے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی آل معظم، آل مطہر کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ضرور پیش کریں۔ پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ قدر 9 مرتبہ، پھر سورہ الاعلیٰ جس سے اس پوری انرجی کی ایگزیکیوشن ہے، سورہ الاعلیٰ 3 مرتبہ تلاوت کریں، پھر سورہ قدر 9 مرتبہ، سورہ کوثر 19 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے دوستوں کے لیے بھی کریں، اپنی فیملی کے لیے بھی کریں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی کریں۔ جتنا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو کے دعا کر سکتے ہیں، اور جتنا بے غرض ہو کے دعا کر سکتے ہیں، یعنی اپنے پیاروں کے لیے تو آپ نے دعا کرنی ہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے پیارے نہیں ہیں،
ان کے لیے بھی دعا کریں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو آپ کے ارد گرد نہیں ہیں سب کے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے علاوہ، اپنے محلے داروں کے علاوہ، اس ملک کے لیے، اپنے اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ سب کے اوپر کرم نوازی کا سایہ بنا کے رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔